سحر یعنی جادو جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک ایگریمنٹ کا نام ہے، جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ کام کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے میں جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے ڈیمانڈز پورے کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم جادو کی حقیقت کے بارے میں پڑھیں گے، تو آئیے آج کے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ جادو کی تاریخ انسانی تاریخ کی طرح بہت پرانی ہے۔ جادو ایک علم ہے جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے انہیں سیدھے راستے سے بھٹکایا جاتا ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جادو کا بانی ابلیس تھا، جس نے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں گمراہ کرنے کا چیلنج کیا تھا، اور اللہ نے اس کے وسوسوں سے بچنے کی تاکید کی تھی، کیونکہ جادو اللہ تعالیٰ کے اجازت سے اثر کرتا ہے، جس طرح دوا اپنا اثر مریض پر کرتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جس طرح آگ جلاتی ہے، کینسر سے انسان مر جاتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے انسان پربھاوت ہوتا ہے۔ جادو کو بہت سے معنوں میں لیا جاتا ہے، جیسے کہ ٹونا، منتر، جنتر، پر اسرار اشاروں اور علامات کا استعمال کرنا تاکہ خبیث جنوں کو بلایا یا بھگایا جا سکے۔ چنانچہ قربانیاں جادو ہی کی بنیاد پر دی جاتی ہیں۔ یورپ میں عیسائیت پھیلنے کے باوجود بھی جادو کا رواج جاری رہا۔ افریقہ میں اب تک ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ کالا جادو جنوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تاریخ پڑھی جائے تو ایسا کوئی دور نہیں گزرا ہوگا جس میں جادو کا ذکر نہ ملے۔ دنیا کے تمام مذہبوں میں بھی جادو کا ذکر ملتا ہے، لیکن ہر دور اور ہر معاشرے میں جادو کے طریقے اور رسم و رواج الگ الگ رہے ہیں۔ آج بھی عرب دنیا میں جہاں آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ گھنونی حرکت نہیں ہوں گی، وہاں بھی جادو ٹونے رائج اور عام ہیں۔ رسموں میں فرق ہے، یہی فرق پھر الگ الگ طریقوں میں واضح ہو جاتا ہے۔ عیسائیت اور مغربی دنیا میں اس وقت کچھ تنظیموں کا چرچا عام ہے۔ وہ تنظیمیں شیطان کے پیروکار کہلاتے ہیں اور اسی جادوئی دنیا کے پجاری ہیں۔ وہاں یہ الگ طریقوں سے رائج ہے، جنوں سے شگون لینا وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ہر دور اور ہر معاشرے میں جادو کے طریقے اور رسم و رواج الگ الگ رہے ہیں۔ یہی فرق پھر الگ الگ طریقوں میں واضح ہو جاتا ہے۔ اس شے نے معاشرے کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے، گھروں کے گھر تباہ کر دیے ہیں۔ جادو وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کی نزدیکی حاصل کی جاتی ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ جادو دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اسے دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ جادو کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بیمار کرنا، مار ڈالنا، رشتہ داروں میں پھوٹ ڈلوانا، مالی حالت برباد کر دینا، ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، دو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنا، دو شریکوں میں جدائی ڈالنا، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، اور یہ آخری شکل زیادہ عام ہے اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ جادو کا علم حقیقت میں موجود ہے۔ جادو کی طاقت کا اندازہ جادوگر کی طاقت پر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالا علم کیا ہے؟ کالے علم کا رنگ کالا نہیں ہوتا، بلکہ کالا کہتے ہیں ظلمت، کفر، شرک اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی مدد کو پکارنا۔ دراصل کالا علم اور جادو ایک ہی بات ہے۔ جادوگر کے پاس اپنی حاجات لے کر جانے والے اور پھر ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والے اپنے آپ کو اسلام سے باہر سمجھے۔ شریر جنات اور شیاطین کی مدد کے بغیر جادوگر کوئی کارروائی مکمل نہیں کر سکتا۔ جنات ان سے تعاون کرنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہوتے جب تک ان سے کفریہ اور شرکیہ کام نہیں کروا لیتے۔ چنانچہ انہیں جنات کو تابع فرمان بنانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ جادوگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے ایسے منتر اور ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جن میں کفر و شرک ہوتا ہے۔ شیاطین کی تعریف کی جاتی ہے، ستاروں کی پوجا کی جاتی ہے۔ جادوگر ہر وہ کام کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے اور شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر گندے اور ناپاک رہتے ہیں۔ دراصل جادو جادوگر اور شیاطین کے درمیان ہونے والے ایک ایگریمنٹ کا نام ہے۔ شیاطین کو راضی کرنے اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف شیطانی اعمال اور ناپاک وسائل ہیں۔ کچھ ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں
اور کچھ جادوگروں کو شیاطین کے لیے جانور ذبح کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی بسم اللہ پڑھے بغیر، اور ذبح کیے ہوئے جانور کو ایسی جگہ پھینکنا پڑتا ہے جسے شیاطین خود طے کرتے ہیں۔ کچھ جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیاطین جادوگروں سے پہلے کوئی حرام کام کرواتے ہیں، پھر اس کی مدد اور خدمت کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جادوگر ناپاکی کا گھر ہوتا ہے، جب تک وہ گندا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا جادو اثر انداز نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جتنا زیادہ عقیدہ اس کا غلط ہوگا، کفر زیادہ ہوگا، اتنا اس کا جادو اثر کرے گا، اور جتنی اس کی گندی حالت ہو اس کا جادو تیز ہوگا، کیونکہ جادو شیطانیت اور شرارت کا اثر ہے۔ جس وقت اس کی شرارت اونچائی کو پہنچے گی اتنا ہی اس کا جادو بھی تیز ہوگا۔ جن، شیطان اور جادو کے درمیان بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، بلکہ جادو کی بنیاد ہی جنات اور شیاطین ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے حق کی قوتیں کام کرتی ہیں، ویسے ہی بدی کی طاقتیں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھاتی ہیں۔ حق کے ماننے والے نورانی علم سے جہان پر لوگوں کے مسائل حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور قرآن کی تعلیم کے ذریعے انہیں ذہنی سکون دیتے ہیں۔ وہاں پر بدی کا ساتھ دینے والے شیطانی علوم سے عوام الناس کو مختلف مصائب میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف کالے علم کی مختلف اقسام جیسے جنتر منتر اور تنتر سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر گمراہ کرتے ہیں، اور دیگر کالی شکتیوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ایک دوسرے کا مخالف بنا دیتے ہیں، اور اس کے عوض ان سے ہزاروں روپے بٹورتے ہیں۔ آج کے وقت میں کوئی شہر، کوئی ایسا محلہ، گلی، بازار یا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر کالے علم کے ذریعے کام کرنے والے جادوگر موجود نہ ہوں۔ معاشی، سماجی اور گھریلو حالات سے پریشان ہو کر لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ حتیٰ کہ دین اور ایمان بھی گنوا بیٹھتے ہیں، جبکہ عورتیں گھریلو جھگڑوں جیسے شوہر بیوی کی نااتفاقی، ساس سسر کا مسئلہ، ساس بہو کا مسئلہ، نندوں کے تانوں سے تنگ آ کر ان کے پاس جاتی ہیں، جن میں سے اکثر اپنی عزت بھی گنوا دیتی ہیں۔ یہ کالے جادوگر لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اونچے اونچے دعوے کرتے ہیں اور خود کو عاملوں کا سردار، جنات کا بادشاہ، موکلوں کا مالک اور زندہ پیر کامل اور جنات والے ظاہر کرتے ہیں۔ کالا جادو کرنے والے لوگ اس کام کو انجام دینے کے لیے ہانڈیاں، ہڈیاں، چاقو، چھری، قینچی، استرا، سوئیاں، دیا، پتلے، راکھ وغیرہ چیزوں کا استعمال کرتی ہیں۔ کالا جادو کرنے والے عاملین لوگوں کو کالا جادو کرنے کے لیے عجیب و غریب طریقے بتاتے ہیں۔ بسا اوقات اس کے لیے انتہائی گھنونے کام بھی کیے جاتے ہیں۔ کچھ جادو مقدس کتابوں پر بیٹھ کر ان کے پنوں کو جلا کر کیے جاتے ہیں۔ بعض کے لیے 40 روز تک ناپاک رہنے کی شرط رکھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی جادو کرنے والے کو حرام گوشت بھی کھانا پڑتا ہے۔ کسی کو بتائے بغیر ان جانوروں کی ہڈیوں کا پاؤڈر بھی چٹایا جاتا ہے۔ کبھی کسی عورت کو قبرستان میں تازہ مردہ بچے کی لاش پر نہانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کسی عورت کو اندھیری رات میں دریا کے کنارے پر ویران جگہ نہانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ آج جہاں دنیا میں قتل و غارت، سماجی برائیاں اور معاشی گراوٹ نے لوگوں کا سکون چھین لیا ہے، کسی پر کالا جادو کروانے کے خواہش مند لوگ روپے اور زیورات دے کر کسی اپنے یا غیر پر کالا جادو کرواتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے، لہٰذا اس کی اپنی تباہ کاریاں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف جادوگروں کی چوکھٹوں پر کچھ کمزور ایمان والے مسلمان مرد اور خواتین جادو کی تباہ کاریوں اور اپنے برے انجام سے غافل ہو کر جائز اور ناجائز کاموں کے لیے چکر کاٹتے صاف نظر آتے ہیں۔ اس میں جاہل اور عقل مند کا کوئی بھید نہیں ہے۔ کوئی اپنے سامنے بن بیاہی بیٹی کو بڑھاپے کی عمر تک بڑھتے ہوئے دیکھ کر مجبور ہے، تو کوئی بے روزگاری سے سڑکیں ناپ ناپ کر پریشان حال ہے۔ کوئی سکون کو تلاش کر رہا ہے تو کوئی راتوں رات عمارت کی منزلیں طے کر لینا چاہتا ہے۔ ان جادوگروں کے آستانوں اور نقلی پیر خانوں پر جیسے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں، ہر پریشانی اور بیماری کا حل جیسے ان کی پٹاری میں موجود ہے۔ رحم کے قابل ہیں وہ لوگ جو بابا کی پھونک اور ایک تعویذ کو ساری پریشانیوں کا حل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ توجہ کی بات یہ ہے کہ ان کی بے بسی جو ایک رب کے در کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کون ہے جو ان کے مسئلوں کو حل کر دے۔ دن بدن بڑھتے ہوئے حسد کی وجہ سے کالے جادو کے ذریعے خواتین کو باز بنانے کا ناپسندیدہ دھندا زور پکڑ رہا ہے۔ خاندانی جھگڑوں، جائیداد اور کاروباری نااتفاقی میں اپنے مخالف کو نشانہ بنانے کے لیے کالا جادو کرانے کا رجحان بہت بڑھ چکا ہے۔
इसी वजह से यहाँ सिफली अमल करने वालों की तादाद में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। तो दूसरी तरफ सिफली अमल के तोड़ के लिए मुसलमान आमिलीन में भी इजाफा हुआ है। इन रूहानी आमिलों की बेशतर तादाद मुख्तलिफ मदारिस के उलमा पर मुश्तमिल है, ताहम सिफली आमिलों के मुकाबले में उनकी संख्या बहुत कम है। जादू की ख्वाह कितनी भी किस्में हों, उनका सीखना और किसी पर करवाना हर हाल में हराम है। हमारे माशरे के कुछ अफराद ज़बान से कलमा पढ़ने के बावजूद अकीदे के कच्चे होते हैं कि वो हसद, प्रतिद्वंदिता, जलन और अपने अभावों का बदला एक खुशहाल और हंसते बसते घराने से या व्यक्ति से इस तरह लेते हैं कि वो मानसिक और आर्थिक रूप से तबाह और बेसहारा हो जाता है। काला जादू करना इतना बड़ा गुनाह इसीलिए है कि इसमें बराह रास्त शैतान और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज स्याही से लिखा जाता है। बाज़ औक़ात जादूगर कुरान पाक को छोटे साइज में बनवाकर उसे जूतियों में पहन लेता है, फिर बैतुल खला जाकर शिरकिया मंत्र पढ़ता है, जिससे शयातीन बहुत खुश होते हैं और उस जादूगर की ताबे बहुत सी शैतानी बलाएं कर दी जाती हैं जो उस जादूगर के काम आती हैं। सिफली या काला जादू आमतौर पर बाज दीन से गुमराह मर्द या औरतें अपनों को काबू करने या इंतकाम का निशाना बनाने के लिए करवाते हैं, मगर बाद में जब यही काले इल्म का शिकार मरीज अल्लाह ताला के किसी नेक और परहेजगार बंदे के पास पहुंचते हैं तो वो उस शैतानी काले इल्म के असरात को मरीज पर से बिल्कुल ऐसे साफ कर देते हैं जैसे कोई मकड़ी का जाला साफ करता है। ये हकीकत है कि काला जादू कैसी ही खौफनाक तबाही क्यों न लाए, अल्लाह ताला के नेक और परहेजगार बंदे कुरान मजीद की मदद से काले जादू को ख़त्म कर देते हैं। बेशक अल्लाह का इल्म ही हक और ताकतवर तरीन है और शैतानी इल्म बहरहाल रेत की दीवार साबित होता है, इसलिए कि वो बातिल है। जब कोई जादू की बीमारी में हो तो वो उसका इलाज जादू से न करे, क्योंकि शर बुराई के साथ ख़त्म नहीं होता और न कुफ्र के साथ ख़त्म होता है, बल्कि शर और बुराई खैर और भलाई से ख़त्म होते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने और इस बला से हमें महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।